کیجیے گا. اور آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے، اگر آپ کی اللہ نہ کرے کمر میں ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو تو ضرور ڈاکٹر کو دکھائیے گا. اس کو معمولی تکلیف یا کوئی پین کلر لے کے دور کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. میں اسپیسیفک پورشن بتا رہا ہوں، کمر اور لیگز، یعنی بیک اینڈ لیگز، کمر اور پاؤں. اس کے علاوہ آپ کو اپنی چیزوں کو کسی کے سامنے، اس کے علاوہ اپنی چیزوں کو ابھی آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں، کسی سے ڈسکس نہ کریں کوئی کام کوئی چیز بھی ہو. اور دوسرا ایک چیز میں اور بولوں گا، اگر آپ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ، جیسے امیزون یا آن لائن کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی اچانک آپ کے بہتری آنے کا امکان ہے. مگر ایک خیال رکھیے گا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ڈسٹرب نہ ہونے دیجیے گا. اور تھوڑا سا آپ کو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس کے اسباب بحکم اللہ آپ کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائیں. کچھ تقریبات میں آپ کی شرکت کے امکانات بنیں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنی جو غیر ضروری کام ہیں ان میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا. ہاں، وہ کام جو ماضی سے چل رہے ہیں اور جن کے لیے آپ بہت عرصے سے کوشاں ہیں، ان کو تکمیل تک لانے کے لیے اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیجیے گا. آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے جو ہے، ایک تو آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دوسرا دیکھیں آپ کے اندر نا کبھی ایک غصہ ایگریشن پیدا ہوگا، وہ پلانیٹری پوزیشن ایسی چلی، مگر آپ نے اپنے آپ کو ویل کنٹرول رکھنا ہے. فائنینشلی چیزیں کافی حد تک بنسبت پچھلے ہفتے کے بہتر رہیں گی. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان. برج سرطان والوں کو میں یہ کہوں گا بہت احتیاط کریں. آپ کے لیے اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے اچھا ٹائم نہیں ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کندھوں میں جوڑوں میں کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی درد کی شکایت پیدا ہو جائے. اس کے علاوہ عزیز آپ کو یہ ہمارے کینسر دوستوں کے لیے بس اب تو عادت ہی پڑ گئی یہ کہنے کی کہ امپورٹنٹ ہفتہ. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک تو نیا چاند آپ کے گھر میں طلوع ہوا تھا پچھلے ہفتے، اور پھر اس ہفتے وہ چلتا چلتا پچھلے سے پچھلے ہفتے طلوع ہوا تھا، اور اس ہفتے وہ چلتا چلتا آپ کے 7ویں گھر میں یعنی کہ کیپریکارن میں فل ہوگا. سو 7ویں گھر میں پورا چاند آپ کا اپنا رولر سپاٹ لائٹ میں لے آتا ہے آپ کے سارے رشتوں، جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں، چاہے وہ بزنس ریلیشن شپ ہے، پرسنل ہے، پروفیشنل ہے، سارے رشتے آپ کے سپاٹ لائٹ میں آ جاتے ہیں. اور پھر آپ کے جو آپ کا کریئر ہاؤس ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کا 7th ہاؤس بھی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا سیلف کا ہاؤس بھی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ اپنا اوور ایٹنگ کے حوالے سے اسٹرانگ لگتا ہے. اور جو چیز میں بھول جاؤں گی، میں پہلے آپ کو وش کر دوں. ہمارے جتنے بھی کینسرین دوستوں کی سالگرہ ہے اس ہفتے میں، یعنی 6 سے 13 کا جو ہفتہ ہے اس میں، اور پچھلے سارے جتنے بھی میرے کینسرین دوست ہیں سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک. اور یہ دعا کہ یہ نیا 16 ایئر آپ کا شروع ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو اور کامیابیوں سے بھرا ہو، اور آپ کی خواہشات جو آپ کے دل کی خواہشات ہے اللہ پاک ان کو پورا کرے. سو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ٹائم ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ہے، یہ ایسا ٹائم ہے جہاں پہ نئے آغاز ہوتے ہیں، نئی نیو بگننگز ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب جو چیز آغاز ہوتا ہے تو پھر اینڈ بھی ہوتا ہے. اینڈنگ اینڈ اسٹارٹنگ دونوں ساتھ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. سو ایسا آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا کورس، کوئی نئی کہانی، کوئی نیا کام، کوئی نئی کچھ بھی نیا، سم تھنگ نیو آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نئی ہابی
समथिंग न्यू दैट मेक्स यू हैप्पी, और कोई हॉबी आपकी दिखाई देती है। फिर आपने बहुत एहतियात रखनी है एक बात में, और वो बात है कि कोई जो डिस्कशंस हैं जहाँ पर आपका फ्यूचर प्लानिंग में आपने लोगों की बातें गौर तो करना है, लेकिन फैसला किसी के कहने पर नहीं करना। अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी फैसला, आपने जॉब रखनी है, छोड़नी है, मंगनी करनी है, शादी करनी है, नया कारोबार करना है, एनीथिंग दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंस, आपकी लाइफ का पर इम्पैक्ट करती है, उसको अपने लोगों के मशवरों पर फैसला नहीं करना, अपने जहन से करना दिस वीक। क्योंकि दिस वीक कुछ ऐसा सिलसिला है कि आपको गलत मशवरा दिया जा सकता है, आपको गलत रास्ते पे चलाया जा सकता है, या आपके लिए कोई गलत बात हो सकती है। सो आपने ये कोशिश करनी है, और उसके बाद आपका जहन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ फोकस्ड है। आपको लोगों की बातें जो हैं वो ज़्यादा चुभ सकती हैं, आप हर्ट हो सकते हैं लोगों की बातों से, हो सकता है आप ओवर सेंसिटिव हो, छोटी सी बात आपके अंदर बड़े बड़े रिएक्शन पैदा कर सकती है। सो इस तरह का कोई सिलसिला नजर आ रहा है। आपने, हमारे कैंसर दोस्त जो है ये पैसिव अग्रेसिव होते हैं, सो आपने कोशिश करनी है कि इस हफ्ते आप बैलेंस में रहें, अपने आप को एक खास तरह के बैलेंस में रखें, एक खास तरह का, ये नहीं कि पॉज ले लेके हर काम करें, हर काम पॉज ले लेकर करें, और थोड़ा सा अपने जहन पर चीज़ों को परख कर उसके हिसाब से करें। और फिर ये है कि लोगों पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जितना फोकस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका मूड ऑफ होगा। फिर आपको फाइनेंशियल, आपको लास्ट वीक भी कहा था, फाइनेंशियल एंटेंगलमेंट से जितना बच सकते हैं बचें। जो मेस अप हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो आपकी मेस्ड अप लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे आप रॉन्ग पेपर वर्क, आपके इर्द गिर्द पेपर वर्क जो है वो रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, बी केयरफुल विद दैट। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि आप रूल ब्रेक ना करें, कोशिश करें कि गो बाय द बुक। आपको जो काम कहा गया है, आपके सिंबॉलिकली आपके बॉस ने आपको एक काम कहा है, आप वो काम अकॉर्डिंगली करते जाएं। और जो भी चीजें हैं, जस्ट ट्राई एंड गो बाय द बुक। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपने अपॉर्चुनिटीज पर अपना फोकस रखना है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, न्यू विंडोज दे रहा है, सो न्यू विंडोज जो खुलेंगी उन पर फोकस रखें। नेगेटिव एनर्जी आपकी मिस कम्युनिकेशन है, लोगों का झूठ बोलना, बहुत ज्यादा झूठ बोलना, आपको गलत बयानी करना, और आपसे गलत फैसले करवाना। लव वाइब एक्सट्रीमली गुड, और ऐसा लगता है कि जैसे रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, कोई नया रोमांस शुरू हो सकता है, ये जो पुराना रोमांस है उसमें बेहतरी आ सकती है। आपका लकी स्टोन जो है इस हफ्ते का वो है मदर ऑफ पर्ल, सी